بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، بہن بھائیو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ ہم سب کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ چلے جی، اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا فرعون کی بیوی تھی۔ حضرت آسی رضی اللہ عنہا نے جب جادوگر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مغلوب ہوتے دیکھ لیا تو فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئیں۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے۔ بہت زیادہ مارنے کے بعد 4 کیلیں گاڑ کر حضرت آسی رضی اللہ تعالی عنہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھونک کر چاروں کیلوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ انہیں دھوپ کی تپش میں ڈال دیا اور بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھنے کا حکم دیا۔ جب پتھر لایا گیا تو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب کریم، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ چنانچہ انہیں جنت میں سفید موتیوں سے بنا ہوا ان کا گھر دکھایا دیا گیا، اور پھر اللہ پاک نے ان کی روح قبض کر لی۔ جب ان کے جسم پر پتھر رکھا گیا تو ان کے جسم میں روح نہیں تھی، لہذا انہیں کچھ بھی درد محسوس نہ ہوا۔ ابن کیسان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئی، پس وہ جنت میں کھاتی اور پیتی ہے۔ خدا راہ میں تکلیفیں اور آزمائشیں برداشت کرنا یہ اللہ والوں کا معمول رہا ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ ایمان لانے کے بعد اللہ پاک کی ایک نیک بندی کو ان کے بدبخت شوہر فرعون نے بہت زیادہ ستایا، لیکن قربان جائیے ان کی ہمت، ان کے صبر، جذبے اور جوش ایمانی پر کہ دردناک تکلیفیں تو برداشت کر لی، جان دینا بھی گوارا کر لیے، مگر ایمان کی دولت ہار سے نہ جانے دی۔ لہٰذا جن اسلامی بہنوں کو ان کے گھر والے یا رشتہ دار سنتوں کو اپنانے اور مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ستاتے ہیں، مارتے ہیں، تانے دیتے ہیں یا جان سے مار ڈالنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، یوں ہی وہ اسلامی بہنیں جو پہلے کفر کی وادیوں میں بھٹک رہی تھیں اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے اب اسلام قبول کر چکی ہیں، جس کے سبب گھر والے یا رشتہ دار تنگ کرتے ہیں، انہیں بھی حضرت آسی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے سے درس حاصل کرتے ہوئے راہ حق میں آنے والی آزمائشوں پر دل چھوٹا کرنے کے بجائے صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ اللہ پاک سے خلوص دل کے ساتھ دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ ہرگز یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، کسی کو نہیں ستایا، تو مجھے کیوں ستایا جا رہا ہے وغیرہ۔ یوں ہی بعض نادان اسلامی بہنیں ایسے موقع پر کفریہ الفاظ تک بھی بک دیتی ہیں۔ ذرا سوچئے، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے کس کو ستایا تھا؟ اس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو ستایا تھا؟ مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے کہ سن کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ یوں ہی صحابہ کرام علیہ رضوان، اولیاء امت رحمت اللہ علیہ اجمعین کو بھی راہ حق میں اتنا ستایا گیا کہ آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا راہ حق میں آنے والے کی تکلیفوں کو ہنسی خوشی برداشت کرتے ہوئے شکوے شکایات کرنے یا کفریہ الفاظ بولنے کے بجائے اللہ والوں پر آنے والی مصیبتوں اور آزمائشوں کے واقعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھیں۔ اللہ کریم ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے و تفعیل اسلام اور عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلام کی مدنی ماحول پر مضبوطی کے ساتھ استقامت نصیب فرمائے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل عاقب اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، بیل آئیکن کو آل پر کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے، اور ویڈیوز کو پورا دیکھیے گا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چلے اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔